صاحب سے کہ تشریف لائیں اور ہم سب کو حدیث مبارکہ کی روشنی سے آگاہ فرمائیں۔ جناب محترم ڈاکٹر نعیم الدین الازہری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وعطرتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ان الدین عند اللہ الاسلام وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ تمام احباب درود پاک پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والہادی الی صراطک المستقیم وعلی آلہ حق قدرہ و مقدارہ العظیم۔ بعد از حمد و صلاۃ لائق صد عزت و تکریم، زینت مسند صدارت، جگر گوشہ حضور ضیاء الامت، عکس جمال کرم، حضور ڈاکٹر پیر ابو الحسن محمد شاہ صاحب الازہری زیدہ مجدہ، وائس پرنسپل مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بحیرہ شریف، اور معزز طلباء، طالبات، معلمات اور جملہ سامعین، الحمدللہ مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بحیرہ شریف میں اور الکرم انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ کے زیر اہتمام یہ عظیم الشان 9 روزہ تربیتی سیشنز جو ہیں ان کا آج آغاز ہوا ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ جن ارادوں کے ساتھ اور جن نیک جذبات اور نیات کے ساتھ یہ علمی تحریک اور سرگرمی شروع ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے صحیح نتائج اور ثمرات عطا فرمائے، اور اللہ کریم اسے ہم سب کے لیے علم میں اور عمل میں اضافے کا باعث بنائے۔ یہ پہلے 3 دن اصول حدیث اور فنون حدیث کی تربیتی ورکشاپ ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ دورہ حدیث شریف کے طلباء اور طالبات اور دورہ فرسٹ ایئر کے جو ہمارے دوست ہیں ان کے لیے علم حدیث کے فن پہ چند ایسی باتیں گزارش کی جائیں جو ان کے مستقبل میں مزید علمی فائدے کے لیے نفع بخش ثابت ہوں۔ ہم ویسے تو حدیث کا متن پڑھتے رہتے ہیں، لیکن حدیث کی روایت اور درایت یہ ایک الگ فن ہے، ایک الگ چیز ہے۔ صرف اتنا پڑھ دینا کہ عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سند اور متن پڑھ کے گزر جانا کافی نہیں ہوتا، بلکہ اس فن کی تاریخ کو سمجھنا، یہ کب مدون ہوا اور فقہ اسلامی اور شریعت میں اس کی حیثیت کیا ہے، اور حدیث پاک کی روایت کسے کہتے ہیں، اس کی درایت کسے کہتے ہیں، اور اس کے اندر کتنے علوم ہیں جس پہ ہمارے ائمہ، علماء اور محدثین نے محنت کی ہے، ان ساری چیزوں کو سمجھنا، اپنے پاس نوٹ کرنا، اور پھر علم حدیث پر جو اعتراضات کیے گئے ہیں ان کا جواب دینا، یہ ایک عالم دین کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ دین اسلام کے بنیادی 4 مصادر ہیں جنہیں مصادر شریعت کہا جاتا ہے، اور وہ قرآن پہلے نمبر پہ، اور اس کے بعد سنت اور حدیث کا مقام آتا ہے، پھر اجماع ہے، پھر قیاس ہے، اور اس میں حدیث پاک کو ایک مرکزی حیثیت حاصل ہے
کیونکہ حدیث قرآن کی شارح ہے اور قرآن حکیم کے مشکل مقامات کو آسان فرمانے والی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تقنین اور تشریح کے اندر بھی حدیث کا اپنا کردار ہے۔ یعنی بہت سارے ایسے احکامات بھی ہیں جو صرف قرآن سے نہیں بلکہ صرف حدیث سے ان کو لازم کیا گیا ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو حضور عطا فرمائیں اسے لے لو، اور جس سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم منع کریں اس سے رک جاؤ۔ تو حدیث کی حجیت کیونکہ اب میرا موضوع نہیں ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آج ہمارا پہلا موضوع تاریخ تدوین حدیث ہوتا، لیکن موضوع جس طرح ڈیوائیڈ کیے گئے اور جو ترتیب سامنے آئی تو اس میں وہ موضوع بھی اپنی جگہ پہ کل یا پرسوں کے سیشن میں آ جائے گا اور آپ اس کو سن لیں گے۔ مجھے آج جو موضوع دیا گیا ہے وہ ہے روات حدیث پر مستشرقین کے اعتراضات، یعنی حدیث کے راویوں پر، روات راوی کی جمع ہے، تو حدیث کے راویوں پر مستشرقین نے جو کیچڑ اچھالا، جو اعتراضات کیے، ان کو دیکھتے ہوئے پھر محمد بن مسلم ابن شہاب زہری ان کو بطور نمونہ ایک راوی کی کیس سٹڈی جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک کیس سٹڈی سے پھر پورا کیس سامنے آ جاتا ہے کہ جب ایک راوی پہ اتنا طعن کیا گیا ہے تو باقی راویوں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ہوگا۔ تو کیونکہ تمام راویوں کی اس جرح و تعدیل کو ایک سیشن میں پیش نظر رکھنا ممکن نہیں تھا، تو اس لیے ہم نے روات حدیث میں سے ایک اہم ترین راوی کا انتخاب کر لیا کہ ذرا یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے جو اسلام دشمن عناصر ہیں انہوں نے اپنا کام کیا ہے۔ شروع سے ہی صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نعوذ باللہ یہ معاملہ نہیں کیا گیا، بلکہ جو اہل کتاب میں سے یہود و نصارہ تھے اور تحریف کرنے والے تھے آسمانی کتابوں کی، انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء جو ہیں ان کی ذات کو نعوذ باللہ مجروح کرنے کی ناپاک کوششیں کی ہیں۔ مثلا اگر پڑھا جائے تورات اور انجیل اور ان کتابوں کو تو اس میں جو تحریف کی گئی ہے اس کی ایک بہت بڑی مثال یہ ہے حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کے بارے میں ایسی ایسی روایات کتب احادیث میں، کتب یہ جو محرف شدہ کتابیں ہیں جو ہیں تو آسمانی کتابیں لیکن ان میں تحریف کی گئی، انسان یقین نہیں کر سکتا۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کے بارے میں ایسی بات کی گئی کہ وہ اپنے محل کی چھت پہ تھے اور انہوں نے نیچے دور کسی چشمے کے اوپر جو ہے وہ کسی عورت کو دیکھا کہ وہ غسل کر رہی ہے، اور اس طریقے سے ایک بلیم حضرت داؤد علیہ السلام پہ یہ آسمانی کتابوں کے نام پہ لگایا گیا، اور اس کو انجیل اور تورات کا آج بھی حصہ بنا کے لوگ اسے پڑھ رہے ہیں اور اس کو آسمانی کتاب سمجھ رہے ہیں۔ یہ تو قرآن کے اوپر اللہ کا فضل ہے کہ قرآن میں لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، یہ قرآن کی شان ہے کہ اس میں کوئی باطل شے داخل نہیں ہو سکتی، اور اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرما رہا ہے۔ باقی آسمانی کتابوں میں انبیاء کرام کی ذات کو مجروح کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور جو عصمت انبیاء کا عقیدہ ہے اس پر حملہ کیا گیا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ الزام موجود ہے کہ انہوں نے اپنی زوجہ کو بیچا، اور حضرت لوط علیہ السلام پر الزام لگائے گئے شراب نوشی کے۔ تو یہ سارے نقل کفر نہ باشد، یہ شروع سے انبیاء کرام کے بارے میں یہ کمپین لانچ کی گئی، اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کی حیثیت سے تشریف لائے اور پھر آپ نے تھوڑے سے عرصے میں پورے عرب اور پوری دنیا کے اوپر اپنا پیغام پہنچایا، اور حضرت سیدنا عمر فاروق کے دور میں روم اور ایران جو اس وقت کی سپر پاورز تھیں وہ فتح ہو گئیں، اور دین اسلام کئی لاکھ مربع میل تک پھیلتا چلا گیا، تو پھر جو صلیبی لوگ تھے ان کے دل میں حسد اور بغض بڑھتا چلا گیا، اور انہوں نے پہلے جنگوں سے روکنے کی کوشش کی، اور مسلمانوں کے سامنے صلیبی جنگیں جو ہیں وہ لے کے آ گئے، لیکن مقابلے میں کہیں صلاح الدین ایوبی آئے، کہیں طارق بن زیاد آئے، اور ہمارے ہیروز نے آگے بڑھ کے مقابلہ کیا۔ تو جب ان سرحدوں پہ اسلام کا مقابلہ نہ کر سکے تو پھر مدارس اور علم و تحقیق کے نام پہ انہوں نے مستشرقین کو پیدا کیا، اور ایک پوری تحریک لانچ کی جسے تحریک استشراق کہا جاتا ہے، اور تحریک استشراق کو
ہم اورینٹلزم بھی کہتے ہیں، اور جو مستشرق ہوتا ہے اسے اورینٹلسٹ کہا جاتا ہے۔ اور مستشرق کا معنی یہ ہے، یہ آپ کو پورا اس پہ مطالعہ کرنا چاہیے، کم از کم 1 یا 2 کتابیں آپ کو ضرور پڑھنی چاہیے کہ تحریک استشراق کسے کہتے ہیں، مستشرق کون ہوتا ہے۔ مستشرق کا لغوی معنی تو یہ ہے کہ بیٹھا ہوا مغرب میں اور یورپ میں ہو اور وہ کہے جی میں مشرقی علوم کو طلب کر رہا ہوں، کیونکہ باب استفعال میں طلب کا معنی پایا جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو مشرق کے تمام علوم کو پڑھ رہے ہیں، لیکن بالخصوص ان کا نشانہ اسلام ہوتا ہے، اور وہ اسلام کے اوپر طعن اور تشنیع اور عیب جوئی کے لیے یہ پوری تحریک چلاتے ہیں۔ اور یہ کیسے تحریک شروع ہوئی اور اس کے کیا کیا مضمرات تھے اور اس میں کون بڑے بڑے لوگ تھے جنہوں نے اسلام مخالف اپنا کردار ادا کیا، اگر اس کو آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو ضیاء النبی شریف کی 6ٹھی جلد کا مطالعہ کرنا چاہیے، کیونکہ ضیاء النبی شریف کی جو 6ٹھی جلد ہے اس کے آغاز میں تقریباً 200 صفحات پہ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تحریک استشراق کا جائزہ لیا ہے، اور اس میں کیسے یہ شروع ہوئی اور بڑے بہترین انداز میں یہ پوری چیزیں ہمارے سامنے رکھ دی ہیں کہ کیسے یہ حملہ کیا گیا، تو اس مقام کا مطالعہ آپ ضرور کریں۔ پھر اسی طرح سنت خیر الانام کے اندر جو حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حجیت حدیث پر اعتراض کرنے والوں کے بارے میں لکھی، اس کے اندر بھی آپ نے شرح و بسط کے ساتھ ان مسائل کا بیان کیا۔ میں اب یہ تھوڑی سی تمہید کے بعد اب ٹو دا پوائنٹ چند نکات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ مستشرقین نے حدیث پہ کون کون سے حملے کیے؟ سب سے پہلا حملہ انہوں نے یہ کیا، انہوں نے کہا، یہ اعتراض اٹھایا تاکہ حدیث کو لوگ ماننا ہی چھوڑ دیں۔ وہ کہنے لگے قرآن کو تو مانتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے، ایک اتھینٹک سورس ہے، ایک کتاب ہے، ایک وحی ہے، لیکن بعض مستشرقین نے تو اپنے آپ کو قرآن پر اعتراض کے لیے خاص کر لیا، اور انہوں نے کہا جی قرآن کی آیات میں کنٹراڈکشن اور تضاد ہے، وہ ایک الگ بات ہے، کیونکہ آج ہمارا موضوع حدیث کے اوپر اعتراض کرنے والے لوگ ہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ حدیث پر ہمارا سب سے پہلا اعتراض یہ ہے کہ سرکار کے دور میں حدیث لکھی نہیں گئی، خلفائے راشدین کے دور میں لکھی نہیں گئی، صحابہ کے دور میں لکھی نہیں گئی، اور حدیث کو حضور کے وصال کے 150 سال بعد ان کو یاد آیا اور پھر انہوں نے لکھا اور پھر انہوں نے حدیثیں گھڑ لی۔ یہ مستشرق جو ہیں یہ اعتراض کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اموی اور عباسی جو بادشاہ تھے انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے علماء کو خریدا، اور خرید سے ان پہ سے یہ حدیثیں لکھوائیں، کیونکہ مسلمان اپنے نبی سے محبت کرتے تھے تو انہوں نے ان پہ یقین کر لیا، اور اس طرح علم حدیث وجود میں آیا۔ اتنا بڑا بلنڈر اور اتنا بڑا جھوٹ بول کر وہ علم حدیث کے ان ایسے بڑے بڑے ائمہ کے اوپر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جن میں سے اگر ایک بندے کی سیرت کو بھی پڑھا جائے تو انسان کو پتہ چلتا ہے کہ کس عرق ریزی اور محنت کے ساتھ انہوں نے حدیث کو جمع کیا ہے۔ تو اگر اس کی بات کی جائے تو اس کا بالکل ایک سیدھا سادہ جواب یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ حدیث ایک ارتقائی شکل ہے جو بعد میں جا کے لکھی گئی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث کی تدوین کا آغاز بھی صحابہ کرام کی زندگی میں اپنے حکم سے کر دیا تھا، اور حضرت زید ابن ثابت بھی حضور کے سامنے حدیث لکھتے تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر بھی حدیث لکھتے تھے، اور سرکار نے فرمایا الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے اور قرآن کے ساتھ حکمت اور حدیث بھی دی گئی ہے، اور الا یوشک الرجل شبعان علی اریکتہ، سرکار نے فرمایا، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ عنقریب ایک بندہ آئے گا، وہ اپنے تکیے پہ ٹیک لگا کے بیٹھا ہوگا اور وہ کہے گا کہ علیکم بالقرآن، صرف قرآن تمہارے لیے کافی ہے، فما وجدت فیہ من حلال فاحلوہ، جو اس میں تمہیں حلال ملے اسے حلال سمجھو، جو قرآن میں حرام ہے اسے حرام سمجھو اور حدیث کو چھوڑ دو۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار، قرآن کو بھی ماننا اور قرآن کے ساتھ میرے فرمان کو بھی ماننا۔ تو علم حدیث کی حجیت بعد میں نہیں ہوئی، بلکہ اس پہ تقیید العلم، کتاب کا نام جو نوٹ کر رہے ہیں وہ کر لیں، کتاب کا نام ہے تقیید العلم، قیدہ یقید تقییدا، لکھنا۔ تو علم کو لکھنا یہ خطیب بغدادی کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے پورے دلائل کے ساتھ یہ لکھا ہے، اور یہ گوگل سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، کتاب کئی
جو ہے وہ پبلشرز نے اس کو چھاپا ہے، تو تقیید العلم کے اندر خطیب بغدادی نے پورے دلائل کے ساتھ یہ لکھا کہ شروع میں سرکار نے حدیث لکھنے سے منع فرمایا تھا تاکہ قرآن اور حدیث کے درمیان مکس اپ نہ ہو جائے، لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا کہ اب قرآن محفوظ ہو چکا ہے اور اب حدیث اور قرآن کے گڈ مڈ ہونے کا نعوذ باللہ کوئی اندیشہ نہیں ہے، تو سرکار نے صحابہ کو حدیث لکھنے کی اجازت عطا فرمائی، اور بہت سے صحیفے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور حضور کی اجازت سے لکھے گئے، جس میں خطبہ حجت الوداع بھی ہے، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا اکتبوا لابی شاہ، کہ اس کو ابو شاہ یمنی جو ہیں وہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ خطبہ میرے لیے لکھا جائے، تو وہ ان کو لکھ کے دیا گیا تھا، اور اس کی اور بھی بہت سارے دلائل اس کے موجود ہیں۔ اب مستشرقین نے پہلا اعتراض تو یہ کیا، وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ 200 سال بعد حدیث کا دور شروع ہوا، اس لیے ہم حدیث کو حجت نہیں مانتے، اور کچھ محدثین کچھ مستشرقین وہ ہیں جنہوں نے کہا نہیں جی ہم باقی حدیثوں کو تو مانتے ہیں، لیکن بخاری اور مسلم اور دیگر کتابوں کی اکثر حدیثیں انسانی عقل کے خلاف ہیں، اس لیے ہم ان کو تسلیم نہیں کرتے، اور انہوں نے چن چن کے کچھ حدیثوں کے اوپر اعتراض کیا۔ میں اس میں سے ایک دو کا ذکر کر دیتا ہوں، اب اتنا وقت نہیں ہے۔ ایک حدیث ہے، وہ کہتے ہیں یہ جو مکھی والی حدیث ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں محدثین کہ اگر پانی میں یا کھانے کے اندر کوئی مکھی آئے اور اڑ کے گر جائے، ذبابہ جسے عربی میں کہتے ہیں یا ذباب کہتے ہیں، تو پھر تم اسے ڈبو دو، کیونکہ اس کے ایک پر میں بیماری ہے اور دوسرے پر میں شفا ہے، تو اگر تم ایسا کرو گے تو پھر وہ تمہیں اس کی تکلیف نہیں ہوگی اور اس کے زہریلے اثرات تمہارے اوپر نہیں ہوں گے، بلکہ تم بچ جاؤ گے۔ تو پھر اس پہ انہوں نے بڑا طعن کیا، اور عجیب و غریب قسم کے مستشرقین نے اس پہ کیچڑ اچھالے اور کہتے ہیں دیکھیں جی یہ کیسی بات کر رہے ہیں کہ اگر وہ مکھی گرے تو اسے ڈبو کے پھر نکالو۔ اس کے پھر محدثین نے جوابات دیے، یہ صرف میں نے ایک مثال دی ہے۔ اسی طرح بخاری شریف میں جو حدیث ہے کہ سورج جب غروب ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے تخت کے سامنے جا کے سجدہ ریز ہوتا ہے اور پھر اگلے دن وہ طلوع ہوتا ہے، تو کہا مستشرقین نے اس پہ بھی طعن کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سورج سجدہ کرے اور اجرام سماویہ سجدہ کرے اور پھر آئیں، یہ بھی عقل کے خلاف ہے۔ تو یہ عقلی وار بھی انہوں نے کیے۔ اگر اس کے اوپر آپ نے مطالعہ کرنا ہو تو میں ساتھ ساتھ کچھ کتابوں کے نام آپ کو بتاتا جا رہا ہوں۔ اس میں حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ضیاء النبی کی آخری 2 جلدوں کے اندر بھی ان اعتراضات کے جواب ارشاد فرمائے، اور سنت خیر الانام کے آخری باب میں بھی آپ نے حدیث پر جو اعتراض کیے گئے ہیں، آپ نے ان چنیدہ چند حدیثوں کو لکھا اور پھر اس پہ اعتراض کو لکھا، پھر جواب لکھا، تاکہ ہمیں پریکٹس ہو جائے کہ ہم نے ان جوابات کو کیسے تیار کرنا ہے۔ تو سنت خیر الانام کے آخری باب کا مطالعہ اس حوالے سے بہت مفید ہے۔ اور ایک کتاب کا نام ہے شبہات حول السنہ، یہ عربی زبان میں شبہات حول السنہ، ڈاکٹر علامہ عبد الرزاق عفیفی کی کتاب ہے، اور یہ انٹرنیٹ پہ دستیاب ہے، تقریباً 150 صفحات پہ مشتمل ہے۔ اس میں بھی انہوں نے جو کہتے ہیں جی یہ حدیث عقل کے خلاف ہے، یا یہ حدیث جو ہے یہ ہماری سمجھ کے خلاف ہے، اور طرح طرح کے اعتراضات ہیں، تو انہوں نے ابواب بندی کر کے ان احادیث پر عقلی نقلی مختلف جوابات جو ہیں وہ ارشاد فرمائے ہیں۔ تو ان کتابوں کا مطالعہ مفید ہے۔ کون کون سے مستشرقین ہیں جنہوں نے حدیث کے اوپر تابڑ توڑ حملے کیے ہیں؟ ان میں سب سے بڑا نام جس کے بارے میں حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کے ذکر کردہ اعتراضات کو پھر بعد میں آنے والے مستشرقین دہراتے رہے اور اسی کا وہ رٹا لگاتے رہے، اس کا نام ہے گولڈ زہر۔ گولڈ زہر نامی مستشرق ہے جس نے حدیث کے میدان کے اوپر طعن کرنے کے لیے اپنی زندگی نعوذ باللہ لگا دی، اور اس نے ساری زندگی یہی غلیظ کام کیا اور کتابیں لکھی۔ اس کی کتاب کا نام ہے محمدن سٹڈیز، یہ انگلش میں ہے، اور اس کا ترجمہ عربی میں الدراسات المحمدیہ کے نام سے کیا گیا۔ اور اس کتاب کے اندر گولڈ زہر جو 1921 میں جس کا وفات ہوئی اور 1850 سے لے کے 1921 تک یہ جرمنی میں مرا، اور یہ یہودی تھا،
تھا یہودی اور مستشرق، لیکن یہودی اور مستشرق ہونے کے باوجود اس نے عربی علوم پہ مہارت اور کمانڈ حاصل کی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اوپر اعتراض کیے، اور راویوں کے اوپر اس نے اعتراض کر کے اس نے کہا جب ہم راویوں کو جو حدیث روایت کرنے والے ہیں ان کو ہی مشکوک بنا دیں گے تو حدیث خود بخود مشکوک ہو جائے گی۔ تو اس نے مختلف راویوں کو نشانہ بنایا، اور سب سے زیادہ جس راوی کو نشانہ بنایا اس کا نام محمد ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اور افسوس تو یہ ہوتا ہے کہ اگر گولڈ زہر یہ بات کرتا تو ہم کہتے چلیں دشمن کر رہا ہے، لیکن اس کی انہی کتابوں سے پڑھ کے جن لوگوں نے سوربون سے، فرانس سے، انگلینڈ سے پی ایچ ڈی کی اور وہاں کے اساتذہ سے پڑھا، اور چند مسلمان لوگ جب وہاں سے پڑھ کے ہندوستان میں اور مصر میں اور مختلف ممالک میں واپس آئے تو اپنے انہی مستشرق استادوں کی بولی بولتے ہوئے انہوں نے بھی محمد ابن شہاب زہری جیسے جلیل القدر محدث کو نشانہ بنانا شروع کر دیا اور دیگر راویوں کو نشانہ بنایا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ کاش اپنے اساتذہ کے پاس، اپنے مصادر کے پاس تم آتے اور دشمنوں سے پڑھنے کے بجائے اپنے اساتذہ اور اپنی امہات مصادر کو پڑھتے تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اب میں چند وہ اعتراضات ذکر کرتا ہوں اور پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ محمد بن شہاب زہری کون تھے۔ سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد زیادہ حدیث روایت کرنے میں احتیاط کرتے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ آسان کام نہیں ہے، حدیثیں انہیں یاد تھیں، ان کے سینے میں ذخیرہ محفوظ تھا، لیکن وہ زیادہ روایت نہیں کرتے تھے۔ انہیں عربی میں کہتے ہیں المقللین فی الروایا، کہ روایت میں قلت سے کام لیتے تھے، جن میں سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، حضرت عمر ہیں اور دیگر بہت سارے صحابی۔ لیکن کچھ صحابہ ایسے تھے جن کا سینہ سرکار نے کھول دیا اور ان کی یہ ڈیوٹی لگا دی، وہ سرکار کی حدیثیں لکھتے بھی تھے اور ان کے حافظے کے لیے حضور نے دعا فرمائی۔ ان میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر فہرست ہیں۔ سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے صحابی کا نام کیا ہے بولیے؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب کیونکہ علم حدیث کا دار و مدار ان پہ ہے، زیادہ روایت انہوں نے کی ہے، تو سارے مستشرقین نے اپنی توپوں کا رخ ان کی طرف کر دیا اور کہا کہ حضرت ابو ہریرہ کو مشکوک بناؤ تو پورا علم حدیث مشکوک ہوگا۔ تو کہنے لگے دیکھو یہ تو قبیلہ دوس جو ہے، بنی دوس، اس سے تعلق رکھتے تھے اور یہ تو بالکل آخری سالوں میں مسلمان ہوئے۔ تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اور دیگر جلیل القدر صحابی جو شروع دن سے لے کے آخر تک حضور کے ساتھ رہے، کسی نے 10 حدیثیں روایت کی ہیں، کسی نے 7 کی ہیں، اور یہ جو آخری 4 یا 3 سال حضور کی صحبت میں رہے انہوں نے ہزاروں حدیثیں روایت کر دیں، تو یہ اپنی طرف سے گڑھتے رہے۔ اس طرح کی باتیں حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں کی تو علماء نے اس کے جوابات دیے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری شریف میں اور دیگر بڑے جلیل القدر ہمارے علماء اور حضرت امام جلال الدین سیوطی نے اور امام ابن صلاح نے اپنے مقدمہ ابن صلاح میں، اور اس سے پہلے خطیب بغدادی نے اور دیگر تمام محدثین نے اس کے جوابات دیے، اور حدیث کی روشنی میں یہ لکھا کہ حضرت ابو ہریرہ نے خود وجوہات بیان کی ہیں کہ میں نے زیادہ روایت کیوں کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ باقی سارے صحابہ نکل جاتے تھے، بازار میں تجارت بھی کرنی ہوتی تھی اور زراعت بھی کرنی ہوتی تھی، میں جب سے حضور کی غلامی میں آیا میں نے سارے کام چھوڑ دیے، ہر وقت حضور کے قدموں میں موجود رہتا تھا اور کوئی میرا کام نہیں تھا، اور پھر میرا حافظہ درست نہیں تھا، زیادہ یاد نہیں رہتا تھا، اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، سرکار نے میرے لیے دعا فرمائی فما نسیت شیئا بعدہ، اس دن کے بعد ایک حرف بھی جو اپنے نبی سے سنا وہ مجھے بھولا نہیں بلکہ میرے دل کی تختی پہ نقش ہو گیا۔ اور اس کے اور بھی بہت سارے اسباب ہیں جس کی وجہ سے حضرت ابو ہریرہ کو یہ شرف نصیب ہوا کہ انہوں نے زیادہ روایت کیا۔ تو ایک تو کیونکہ زیادہ روایت حضرت ابو ہریرہ نے کیا تو ان پہ زیادہ تان کیا، اور دوسرے نمبر پہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور آیا اور انہوں نے دیکھا کہ صحابہ کرام تو اٹھتے جا رہے ہیں اور اب گنے چنے چند صحابی رہ گئے ہیں، تو اب اگر حدیث کو محفوظ نہ کیا گیا تو پھر یہ پورے کا پورا علم اٹھ جائے گا۔ تو سب سے پہلے حدیث کو محفوظ کرنے کے لیے مختلف گورنرز کو خط لکھے اور حکم نامہ جاری کیا خلیفۃ المسلمین
عمر ثانی حضرت عمر بن عبد العزیز نے اور فرمایا حضور کی حدیث کو لکھا جائے، تو پھر سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو جمع کرنے کا بیڑا حضرت عمر بن عبد العزیز کے حکم سے جس شخص نے اٹھایا اس کا نام محمد بن مسلم ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو کیونکہ وہ پہلے جامع حدیث ہیں اور انہوں نے صحابہ کرام سے ملاقات کی، جلیل القدر تابعین سے ملاقات کی اور پھر حدیثوں کو جمع کیا، اور صحیح بخاری میں سب سے زیادہ روایات انہی سے ہیں اور صحیح مسلم میں سب سے زیادہ روایات انہی سے ہیں۔ امام بخاری نے صرف ابن شہاب زہری سے 650 حدیثیں روایت کی۔ امام بخاری نے کتنی روایت کی ہیں؟ 650۔ اور امام مسلم نے کتنی روایت کی ہیں؟ تقریباً 500 احادیث۔ تو جو اور کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس میں ان کی روایت موجود نہ ہو۔ تو اب مستشرقین نے کہا کہ حضرت ابو ہریرہ کے بعد اب ان کو بھی نشانہ بناؤ کہ یہ وہ جلیل القدر لوگ ہیں کہ اگر یہ مشکوک ہو گئے تو پورا علم حدیث مشکوک ہو جائے گا۔ اس وجہ سے ان کو بہت زیادہ ان پہ اعتراض کیا گیا۔ 3 اعتراض بڑے جو ان پہ کیے گئے، ان میں پہلا یہ تھا کہ یہ اموی جو بادشاہ ہیں ان کے ساتھ ان کا تعلق تھا، اور عبد الملک بن مروان جو شام کے اندر جس کا پایا تخت تھا اس نے ان کو اپنے پاس بلا لیا اور انہیں تنخواہ دے کے ان سے حدیثیں لکھوایا کرتا تھا۔ اور ایک عجیب و غریب بھونڈا قسم کا اعتراض کیا کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مکہ میں جہاد شروع کیا امویوں کے خلاف، تو عبد الملک بن مروان نے کہا کہ اب میں شام سے حج کرنے کعبۃ اللہ نہیں جاؤں گا، کیونکہ جب میں وہاں جاتا ہوں میرے وزراء جاتے ہیں تو عبداللہ بن زبیر اور ان کے دیگر حواریین جو ہیں وہ ہمارے بارے میں سخت باتیں کرتے ہیں، رائے عامہ ہمارے بارے میں ہموار نہیں رہتی۔ اس لیے اس نے قبۃ الصخرہ نامی ایک عمارت مسجد اقصیٰ کے ساتھ بنائی، جسے آج بھی ہم سنہری گنبد دیکھتے ہیں مسجد اقصیٰ کا، اسے قبۃ الصخرہ کہتے ہیں۔ تو یہ گولڈ زہر جو یہودی ہے، سب سے پہلے اس نے یہ پوری کہانی گھڑی اور کہنے لگا کہ عبد الملک بن مروان نے قبۃ الصخرہ بنوایا، اور پھر ابن شہاب زہری کو کہا کہ تم کوئی ایسی حدیث مجھے گھڑ دو کہ تم جس سے مسلمانوں کو یہ یقین آ جائے کہ حج کرنے خانہ کعبہ نہ جایا کریں بلکہ یہاں مسجد اقصیٰ آئیں، یہاں ان کا حج ہو جائے۔ ایک پوری سٹوری تشکیل دی اور کہنے لگے کہ پھر ابن شہاب زہری نے یہ والی حدیث جو ہے بنا لی، لا تشد الرحال الا الی ثلاثۃ مساجد، کہ سفر جو ہے وہ 3 مسجدوں کی طرف کیا جائے، یا مسجد حرام یا مسجد نبوی یا مسجد اقصیٰ۔ اور پھر مسجد اقصیٰ میں نماز 1000 نمازوں سے زیادہ یا 1,00,000 نمازوں سے زیادہ اس کا ثواب ہے۔ یہ اعتراض کیا کہ انہوں نے یہ حدیثیں عبد الملک بن مروان کے لیے گھڑی تھی۔ یہ گولڈ زہر نے سب سے پہلے یہ زہر جو ہے اسے اپنی کتابوں میں لکھنا شروع کیا، اور پھر یہ کہا کہ ہشام بن عبد الملک کے بیٹوں کا استاد جو ہے وہ زہری تھا، اور پھر یہ کہا کہ دیگر بہت سارے ایسے اعتراضات ان کی ذات پہ کیے جن سارے اعتراضات میں وہ خود مانتے ہیں کہ ہم ان پہ کوئی ایسا اعتراض تو نہیں کر سکتے کہ جی وہ پیسوں کے لالچی تھے، کیونکہ ان کو اللہ نے زود ایسا عطا فرمایا کہ دشمن بھی مانتا ہے کہ ان کو درہم و دینار کا لالچ نہ تھا۔ جب اس پہ ایسا کوئی اعتراض نہ کر سکے تو صرف امویوں کے ساتھ تعلق کا اعتراض کر کے ان کی شخصیت کو مجروح کرنے کی کوشش کی۔ اب آپ گفتگو بس تھوڑی سی جو باقی رہ گئی ہے اس میں غور سے سن لیں کہ یہ تو ان پہ اعتراض کیے گئے، وہ کون تھے؟ امام محمد بن شہاب زہری نے یتیمی میں پرورش پائی، ان کے والد بچپن میں وصال فرما گئے۔ 80 راتوں میں پورا قرآن پاک یاد کیا، 80 راتوں میں پورا، اتنا حافظہ اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ پھر علم الانصاب سیکھا، پھر حلال و حرام کی معرفت اور علم فقہ سیکھا، پھر روایت حدیث میں کمال پیدا کیا۔ 10 صحابہ سے علم حدیث کو جمع کیا، حضرت انس بن مالک سے ملاقات کی، حضرت عبداللہ بن عمر سے ملاقات کی، حضرت جابر، حضرت سہل بن سعد، اور کبار تابعین میں سے حضرت سیدنا سعید بن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 8 سال کا وقت ایسے گزارا جیسے کوئی اعتکاف کرتا ہے۔ ہر وقت سعید بن المسیب کے ساتھ رہتے اور علم حدیث ان سے حاصل کیا، عروہ بن زبیر سے حاصل کیا۔ اور جب حضرت عبداللہ بن زبیر کا وصال ہوا پھر یہ شام چلے گئے اور وہاں عبد الملک بن مروان کے دربار میں ان سے بھی وہ تعلق پیدا ہوا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ وہ وہاں گئے، لیکن اس دور کے ان محدثین کا بادشاہوں سے تعلق ایسا نہیں تھا کہ وہ ان کے سامنے کوئی جھولی کرتے تھے کہ ہمیں پیسے دیں، بلکہ وہ وہاں بھی کلمہ حق کہتے تھے
وہ وہاں بھی سچ کی بات کرتے تھے، اور بادشاہوں کے قریب جانا اور سچ کی بات کرنا اس میں کوئی عیب نہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ خلیفہ منصور سے ملتے رہے، حضرت امام ابو یوسف ہارون الرشید کی تربیت فرماتے رہے، تو اگر امام زہری نے عبد الملک بن مروان سے ملاقاتیں کی اور حق بات کی اور سچائی کے ساتھ ان کے بیٹوں کی تربیت کی ہے تو یہ ان کا کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ان کی فضیلت میں آتا ہے کہ وہ بادشاہوں کے قریب بھی گئے لیکن اپنے دامن پہ کبھی بھی کوئی دھبا لگنے نہیں دیا۔ تو یہ جھوٹ دشمن بول رہا ہے، اسلامی کتابوں میں ان کے بارے میں کوئی ایسا اعتراض اور جھوٹ موجود نہیں ہے۔ اور پھر ان کی سخاوت کا عالم یہ تھا، اللہ نے جو مال دیا شہد کے اور دودھ کے اور کھانے کے دسترخوان لگایا کرتے تھے اور سخاوت کیا کرتے تھے۔ اور مطالعے کا عالم یہ تھا کہ ساری ساری رات مطالعہ کرتے اور علم حدیث جمع کرنے میں لگے رہتے۔ ایک بڑا لطیف واقعہ ان کے بارے میں ان کے سوانح نگاروں نے لکھا کہ ان کی زوجہ دیکھتی کہ بالکل گھر میں جب آتے تو پھر بھی مطالعے ہی جاری ہے، ساری رات پڑھتے رہتے ہیں۔ تو ان کی زوجہ نے ایک دن ان سے کہا، واللہ لہذہ الکتب اشد علی من ثلاث درائر، کہ یہ کتابیں 3 سوکنوں سے زیادہ مجھ پہ بھاری ہیں، کیونکہ آپ مجھے ٹائم ہی نہیں دیتے۔ یعنی یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے زندگی علم کے لیے وقف کر دی تھی اور علم حدیث کو جمع کرنے کے لیے وقف کر دی تھی۔ ایسا جلیل القدر امام کہ جس نے حدیثوں کو یاد کیا، اور حافظہ اتنا تھا، خود کہا کرتے تھے جس حدیث کو ایک دفعہ سن لیتا ہوں آج تک کوئی ایک لفظ بھی اس میں سے بھولتا نہیں ہے اور بعین ہی اس کو روایت کیا کرتا ہوں۔ یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کمال عطا فرمایا۔ حضرت امام مالک ان کے بارے میں فرماتے ہیں، اور دیکھیں حضرت امام مالک جیسے امام و دار الہجرہ اور مدینے کے محدث اور عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام زہری کے شاگردوں میں سے ہیں، تو جب شاگرد کا عالم یہ ہے تو استاد کا عالم کیا ہوگا۔ اور امام مالک ان کے بارے میں فرماتے کہ جب امام زہری شام سے مدینہ تشریف لاتے تو ان کی موجودگی میں مدینے کا کوئی محدث حدیث بیان کرنے کی جرت نہیں کرتا تھا، بلکہ سب ان کے قدموں میں بیٹھ کے ان سے روایت حدیث کو لیا کرتے تھے، یعنی جن کا مدینہ پاک میں احترام یہ تھا۔ اور امام مالک بھی جن کے شاگردوں میں ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ نے امام زہری سے روایت کیا ہے، اور یہ بھی ان کے تلامذہ میں سے آتے ہیں کیونکہ ان سے علم حدیث کو روایت کیا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے۔ اور امام ابن حجر عسقلانی فتح الباری شریف میں فرماتے ہیں، اول من دون العلم ابن شہاب، سب سے پہلے علم حدیث کو جس نے مدون کیا وہ ابن شہاب ہیں، بے امر عمر ابن عبدالعزیز، اور ان کو اس کا حکم عمر ابن عبدالعزیز نے دیا تھا۔ 90 احادیث ایسی ہیں جن میں اگر امام زہری روایت نہ فرماتے تو حضور کے یہ فرمان ہم تک پہنچ ہی نہ سکتے، یعنی ان میں کوئی اور راوی ہے ہی نہیں، اور اس میں وہ خود اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں۔ یعنی علم کا ایک بہت بڑا حصہ وہ ہے جو صرف ان کے ذریعے امت تک پہنچا ہے۔ اور پھر اول من نبہ الناس الی العنایۃ بالاسانید، سب سے پہلے سند کی اہمیت جس شخصیت نے بیان فرمائی وہ بھی ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ جب انہیں کوئی بغیر سند کے یوں حدیث، جیسے آج کل ہمارے علماء کرتے ہیں، بالکل سند کو چھوڑ دیا، حوالہ بتانا ہی چھوڑ دیا، بس جہاں سے سن لیا نیٹ پہ آ گیا تو جا کے کہہ دیتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم بالکل احتیاط نہیں کرتے حدیث بیان کرنے میں۔ امام زہری کے سامنے اگر کوئی آدمی اس طرح کرتا تھا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو غصے میں آ جاتے اور فرماتے ما لی ارا احادیثکم لیس لہا عظمت ولا ختم، کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم جو حدیث روایت کرتے ہو کوئی ان کا سر پیر ہی نہیں ہوتا، اور تم سند روایت کے بغیر بیان کرتے ہو۔ تو سند کا اہتمام سب سے پہلے جس ذات کی وجہ سے شروع ہوا ہے، اور پھر حضرت امام مالک نے فرمایا الاسناد من الدین، کہ یہ سند بیان کرنا دین میں سے ہے، اس لیے دیکھا کرو کہ تمہیں کون کس سے روایت کر کے بات کر رہا ہے۔ تو یہ بھی ان کا احسان ہے۔ اور پھر علماء الجرح والتعدیل نے ان کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے احسن الاسانید، یعنی سندوں میں سے سب سے اچھی سند کون سی ہے؟ ان زہری ان علی بن الحسین ان ابیہ ان جدہ، یعنی امام زہری روایت کر رہے ہیں امام زین العابدین سے،
اور امام زین العابدین روایت کر رہے ہیں امام حسین سے، اور امام حسین روایت کر رہے ہیں مولا علی سے، اور مولا علی روایت کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ سب سے افضل سند جن 4 اسانید کو قرار دیا گیا ہے ان میں سے امام زہری کی یہ سند بھی شامل ہے۔ اور امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں الزہری احسن الناس حدیثا واجودہم اسنادا، کہ جب حدیث کی بات کی جائے تو سب سے زیادہ اعتماد مجھے جس کی حدیث پہ ہے وہ محمد ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ امام ابو زرعہ رازی جو علماء جرح و تعدیل کے عظیم امام ہیں، وہ فرماتے ہیں ای الاسناد اصح، کہ سب سے زیادہ صحیح سند کس کی ہے، تو وہ کہتے 4 سندیں صحیح ہیں، اور اس میں کہتے الزہری ان سالم ان ابی ہے، کہ امام زہری روایت کر رہے ہیں سالم سے، اور سالم روایت کر رہے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر سے، اور حضرت عبداللہ بن عمر روایت کر رہے ہیں عمر ابن خطاب سے۔ یہ بھی جو سند کا گولڈن چین جس کو قرار دیا گیا ہے اس میں سے یہ بھی شامل ہے۔ تو یہ ان کی فقاہت ہے۔ ان کے بارے میں امام مالک یہ کہتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں، ابو زرعہ رازی یہ کہتے ہیں، امام احمد بن حنبل یہ کہتے ہیں، تو ہم کسی گولڈ زہر کی، منٹ گمری واٹ کی یا کسی اور مستشرق کی بات نہیں سنیں گے، ہم اپنے ائمہ حدیث کی بات سنیں گے، اور ان لوگوں نے جنہوں نے حضور کی دین کی اور حدیث کی خدمت کی ہے ان کے بارے میں اپنے ذہنوں کو خراب نہیں ہونے دیں گے۔ آج پاکستان کے اندر، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اور میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے، پاکستان کے اندر جن کو بالکل کچھ آتا جاتا نہیں ہے تو وہ ایسے ائمہ کے بارے میں طعن کرتے ہیں اور عوامی مجمعوں میں ایسی باتیں کر جاتے ہیں، اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کس شخص کے بارے میں کیا گفتگو کر رہے ہیں۔ احتیاط ختم ہو گئی، اس لیے آپ لوگ روات حدیث کا مطالعہ کریں، اور سنت خیر الانام کی روشنی میں اور ہماری ان کتب کی روشنی میں دیکھیں کہ کون لوگ تھے صحابہ میں سے اور تابعین میں سے جنہوں نے سب سے پہلے علم حدیث کو روایت کیا، ان کی سیرتوں کو پڑھیں تاکہ ہم ان کا دفاع بھی کر سکیں اور ان کے بارے میں حق بات کا اظہار بھی کر سکیں۔ ایک کتاب کا نام اپنے پاس نوٹ کریں، اور میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا اور درخواست کروں گا، ہو سکے تو اس کو خریدیں یا اس کو PDF میں اپنے پاس رکھیں اور سبقاً اس کا مطالعہ کریں۔ اس کتاب کا نام ہے السنۃ و مکانتها فی التشریع الاسلامی، السنۃ و مکانتها فی التشریع الاسلامی۔ دورہ حدیث کے طلباء اور طالبات بالخصوص نوٹ کریں، السنۃ و مکانتها فی التشریع الاسلامی۔ مصنف کا نام ہے ڈاکٹر مصطفیٰ سبائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اور ہمارے لیے سب سے بڑے شرف کی بات یہ ہے کہ جب حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ مصر پڑھنے گئے، یہ 1950 کے اندر، اس وقت ڈاکٹر مصطفیٰ سبائی جن کی کتاب کا میں نے آپ کو نام لکھوایا، یہ وہاں PhD کر رہے تھے، اور حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ان کی وہاں مصر میں ملاقات ہوئی۔ یہ حضور ضیاء الامت کے معاصرین میں سے ہیں، اور انہوں نے اپنا PhD کا جو مقالہ لکھا وہ امام محمد ابن شہاب زہری کے دفاع میں لکھا، جو پھر اس کتاب کی شکل میں شائع ہوا، اور اس کا نام رکھا گیا السنۃ و مکانتها فی التشریع الاسلامی، کہ سنت اور اسلامی شریعت میں اس کا مقام۔ اور اس کتاب کے اندر آپ نے جتنے مستشرق ہیں جنہوں نے حدیث کے اوپر طعن کیا ہے مدلل انداز میں ان کا جواب دیا ہے۔ اور اس میں وہ فرماتے ہیں، آپ دیکھیں یہ جو شبہ گولڈ زیر نے پیدا کیا کہ عبد الملک بن مروان نے قبۃ الصخرہ بنایا اور کہا جی حج ادھر کیا کرو اور خانہ کعبہ نہ جایا کرو، اور محمد بن شہاب زہری سے لا تشد الرحال کی حدیث لکھوائی۔ وہ کہتے ہیں جھوٹ بولتے ہوئے بھی انسان کو شرم آنی چاہیے۔ اور پھر انہوں نے اس کا جواب یہ دیا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ لا تشد الرحال والی حدیث کو صرف امام زہری نے روایت نہیں کیا، بلکہ امام مسلم کے ہاں اس کے 3 طرق ہیں، اور ان 3 طرق میں صرف ایک میں زہری ہے، اور ایک میں جو حضرت ابو ہریرہ سے آ رہی ہے اس سے امام زہری اس میں ہے ہی نہیں، اور تیسری روایت یعنی ایک حضرت ابو ہریرہ سے آ رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جو ہے جس میں زہری ہیں وہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ رہی ہے، اور ایک حضرت عبداللہ بن عمر سے آ رہی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب اس کے 3 طرق ہیں تو پھر یہ کہنا کہ صرف زہری نے نعوذ باللہ اس کو گھڑ لیا ہے، اس سے بڑی شرم کی اور کیا بات ہو سکتی۔ اور دوسرا جواب اس کا یہ دیا کہ جب حضرت عبداللہ بن زبیر
مکہ شریف کے اندر انہوں نے فوج بنائی تھی اور وہ امویوں کے خلاف جہاد کر رہے تھے، اس دور میں امام زہری کی عمر صرف 15 سال تھی، اور اس وقت ان کی عبد الملک بن مروان سے ملاقات ثابت ہی نہیں ہوئی تھی، اور 15 سال میں ابھی ان کو وہ شہرت ہی نہیں ملی تھی کہ نعوذ باللہ ان سے یہ گمان کیا جاتا کہ ان سے کوئی حدیث اپنی منمانی کی لکھوائی جا رہی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ لا تشد الرحال والی حدیث میں قبۃ الصخرہ کا نام ہی نہیں ہے، اور اس میں یہ تو کہا ہی نہیں گیا کہ نہ تم حج کرنے کہیں اور جاؤ، اور امام زہری نے بھی اور عبد الملک بن مروان نے بھی اور دیگر تمام بادشاہوں نے بھی ہمیشہ حج کیا ہے تو خانہ کعبہ کا ہی کیا ہے، لہٰذا یہ بالکل بھونڈا اعتراض ہے، اور اگر علمی پیمانے پہ دیکھا جائے تو اس کا کوئی سر پیر اور کوئی اس کا جو ہے وہ استناد موجود نہیں ہے۔ تو اس طرح کے اعتراضات کر کے مستشرقین نے روات حدیث کو مجروح کرنے کی کوشش کی۔ اب ایک اور چھوٹی سی مثال دیکھیں، میں جب یہ لیکچر تیار کر رہا تھا تو میں سن رہا تھا انٹرنیٹ کے اوپر، پاکستان کے ایک صاحب ہیں اور بڑا لمبا چوڑا امام زہری کے خلاف لیکچر یوٹیوب پہ ڈالا 1.5 گھنٹے کا، اور جو جھوٹ کے پلندے انہوں نے شامل کیے کسی اور مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ظاہری بات ہے کہ انہیں بھی پتا ہے کہ اگر ان راویوں کو مجروح کریں گے تو اہل سنت والجماعت کی ساری حدیثیں مجروح ہو جائیں گی۔ تو وہ کہنے لگے دیکھیں جی، امام بخاری نے امام زہری سے یہ حدیث روایت کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت مولا علی شیر خدا اور سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت کو تہجد کے لیے جگانے آتے تھے اور دستک دیتے تھے۔ بالکل یہ حدیث بخاری شریف میں ہے اور امام زہری نے ہی روایت کی۔ ٹھیک ہے، کہتے ہیں یہ ایک دن امام زہری کہتے ہیں کہ مولا علی کے دروازے پہ حضور نے دستک دی، مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم باہر تشریف لائے تو حضور نے فرمایا کہ آج آپ تہجد پہ اٹھے کیوں نہیں ہیں، اور فجر کا ٹائم جا رہا ہے، جلدی جلدی نماز پڑھیں۔ تو مولا علی شیر خدا نے کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ جان کو رات کو قبض کر لیتا ہے جب ہم سوتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ چھوڑتا ہے ہماری جان کو، یعنی ہم جاگتے ہیں تو پھر ہی اٹھ سکتے ہیں، تو اب اٹھ گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور پھر واپس مڑے اور آپ نے اپنا ہاتھ اپنے زانوں پہ مارا اور فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، کہ انسان جو ہے وہ بحث مباحثہ کرتا ہے۔ قرآن کی یہ آیت پڑھی اور حضور واپس تشریف لے گئے۔ اب وہ بندہ زہری کی اس روایت کو لے کے کہتا ہے کہ نعوذ باللہ امام زہری اہل بیت کا دشمن ہے اور اس نے اپنی طرف سے یہ حدیث گھڑ لی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور مولا علی سے یوں کہیں وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا؟ میں آپ کو صرف یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اس کا جواب لکھتے ہوئے شیخ مصطفیٰ سبائی فرماتے ہیں، انہوں نے اس حدیث کو ذکر کیا، اعتراض ذکر کیا، اور ساتھ فرماتے ہیں یاد رکھو جب ہم منصب رسالت کو سمجھ لیتے ہیں اور انسانی طبیعت کو سمجھ لیتے ہیں اور نبی کے مقام کو سمجھ لیتے ہیں تو پھر اس حدیث کو سمجھنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے لیے یہ تربیت فرما رہے ہیں کہ جب تم بڑے منصب پہ ہوگے تو اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنی بیٹیوں کو اس طرح تمہیں نماز کے لیے جگانا ہوگا، ان کے دروازے پہ دستک دینی ہوگی، انہیں نماز کا حکم دینا ہوگا۔ تو یہ تو ایک فطرتی پروسیس ہے، اس میں اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے نماز کا حکم دیا ہے اور جگایا ہے اور مولا علی بیدار ہو گئے ہیں تو اس میں کوئی کسی شخص کی نعوذ باللہ ایسی چیز لازم نہیں آتی کہ جس پہ اعتراض کیا جائے۔ تو جو چیز اعتراض بنتی نہیں ہے اس کو اعتراض بنا کے حضرت امام زہری کو نعوذ باللہ دشمن اہل بیت ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی۔ تو یہ میں نے چند مثالیں صرف آپ کے سامنے پیش کی ہیں جن کو بنیاد بنا کے اس طریقے سے روات حدیث کو مجروح کرنے کا ایک کالا اور مکروہ دھندا جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت، یہ آخری بات عرض کرتا ہوں، صحیح بخاری شریف میں ہے اور وہ بھی امام زہری روایت کرتے ہیں، حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے ولیمے کے حوالے سے ہے۔ آپ خود اس کا بخاری شریف میں مطالعہ کریں اور پھر اس پہ بھی اسی طرح کی جرح کی گئی ہے اور اس سے ایسے معنی لینے کی کوشش کی گئی ہے جس سے ان کی ذات کو مجروح کیا جائے۔ لیکن اس پورے لیکچر کا خلاصہ یہ ہے کہ روات حدیث میں سے چاہے وہ ابن شہاب زہری ہوں، چاہے وہ سعید ابن المسیب ہوں، چاہے وہ حضرت سیدنا عروہ ہوں، چاہے وہ دیگر تمام محدثین اور روات ہوں جنہوں نے ورع کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، محنت کے ساتھ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی خدمت سر انجام دی اور ان موتیوں کو جمع کیا اور پھر کتابوں کے اندر تدوین کیا اور اپنے شاگردوں کو آگے سکھایا، یہ سارے ہمارے محسن ہیں، اور ان کا دفاع کرنا اور ان کے بارے میں حق بات کا اعلان کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، لیکن یہ اسی وقت ہوگا کہ جب ہم اس ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے اس کے لیے تیاری کریں گے، مطالعہ کریں گے، پہلے ان اعتراضات کو پڑھیں گے جو لکھے گئے ہیں، پھر ان اعتراضات کا جواب ڈھونڈیں گے اور اس کے لیے مطالعہ کریں گے۔ افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو بالکل اس چیز کا احساس ختم ہو گیا ہے کہ علمی طور پہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں اور ہم نے کیسے آگے بڑھ کے حدیث پاک کا علم حاصل کرنا ہے اور روایت اور درایت کے اوپر کمال پیدا کرتے ہوئے محدثین کا دفاع بھی کرنا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی خدمت بھی کرنی ہے۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی ان ذمہ داریوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی علم حدیث کی حجیت کو اپنے مشائخ کی کتابوں سے مطالعہ کر کے اسے صحیح یاد کرنے اور اسے مدون کرنے اور اسے آگے پہنچانے میں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک بڑا سینسٹیو قسم کا موضوع تھا، اس لیے جو اشارات مجھ سے ہو سکے وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیے، باقی مزید آپ ان کتابوں کا مطالعہ کریں جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اگر اس لیکچر کے اوپر کسی کا کوئی سوال ہو تو آپ اس کو بہتر ہوگا کہ ریٹن شکل میں لکھ کے اسٹیج پہ پہنچا دیں، انشاءاللہ آج ہی کے سیشن کے آخر میں ہم اس کو ایڈریس کر لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔